ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 فروری 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی ایک نئی سیریز لے کر اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری نئی سیریز کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ میں ہم اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور جماعت احمدیہ کے عقائد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اسٹوڈیو میں موجود ہمارے معزز مہمانان کرام کے ساتھ گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ویورز کے ٹیلی فون کالز کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات بھی ہم اسی پروگرام کے ذریعے سے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ ہدیٰ میں رابطہ کرنے کے لیے ناظرین کے لیے مختلف سہولیات دستیاب ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز، ای میلز کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہم وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کر کے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں اگر ہمارے ویورز ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے جس نئی سیریز کا ہم اس وقت آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا کہ آج یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اس مکمل سیریز میں ہم بات کریں گے کہ خلافت کی کیا ضرورت ہے دنیا کو، خلافت کی کیا برکات ہیں، خلیفہ جو دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اس کا کیا منصب ہے، اور دنیا کس طرح اس بابرکت وجود سے فیضیاب ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم اس مکمل سیریز میں بات کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم بات کریں گے کہ خلافت کا کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آغاز ہوا اور کس طرح یہ نعمت ان میں جاری رہی، اس کے بارے میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ آج جو مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، خلافت جانشینی کو کہتے ہیں، اور خلیفہ پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں جو پہلے آنے والے کے مشن کو، مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو انبیاء آئے ہیں ان کو بھی خلیفۃ اللہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو کر اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذلی طور پر ان کے ذریعے سے دنیا میں ظہور ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق دنیا میں بنی نوع انسان کی رہنمائی اور اصلاح کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیم پا کر وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی ایک محدود زندگی ہوتی ہے، اس اعتبار سے انبیاء جو دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں ان کی بھی زندگی محدود ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے علم پا کر جس دین کی وہ بنیاد رکھتے ہیں اور جو مشن لے کر وہ دنیا میں حاضر ہوتے ہیں، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نبی کے گزر جانے کے بعد خلافت کا ایک نظام جس کو روحانی قیادت کہا جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ دنیا میں آغاز کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ما کانت النبوۃ قط الا طبیعتها خلافہ، کہ جب بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء مبعوث کیے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کے گزر جانے کے بعد، ان کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد
ان کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ان کے ذریعے سے جو تعلیم بنی نوع انسان کو دی گئی ہے اس کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے خلافت کا جو روحانی نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ الہی سلسلوں میں جاری کرتا ہے۔ چنانچہ جب ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی ایک محدود زندگی لے کر تشریف لائے تھے۔ آپ نے عظیم الشان کارنامہ توحید کے قیام کے حوالے سے اور اصلاح نفس کے حوالے سے اور لوگوں کی رہنمائی کے حوالے سے ایک عظیم الشان کارنامہ آپ نے سر انجام دیا ہے، اور آپ کے وصال کے بعد، آپ کے گزر جانے کے بعد قرون اولیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلفائے راشدین کا دور جو ہے وہ شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء گزرے ہیں جو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء تھے، جو راشدین تھے، جنہوں نے رشد کی طرف لوگوں کی ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ خلافت جب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کامل ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے کہ جب تک قوم میں اور انسان میں ایمان کا اعلیٰ نمونہ اور عمل صالحہ کا اعلیٰ نمونہ قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خلافت کی نعمت سے نوازتا ہے۔ تو اس طرح قرون اولیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں بغض اور اناد جو ہے وہ بڑھنے لگا تو خلافت کی نعمت جو ہے وہ ان سے چھن گئی تھی، جس کو پھر قرون آخرین میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل کامل اور بروز کامل بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسیح موعود اور امام مہدی کے طور پر بعثت ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے راستے پر، نبوت کے تتمہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر جماعت احمدیہ اسلامیہ کو خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، جس کی بدولت آج جماعت احمدیہ دنیا میں اسلام کی عظیم الشان نمائندگی کر رہی ہے اور اسلامی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کرانا میں ایک نمایاں کردار جماعت احمدیہ نبھا رہی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ایک مرتبہ پھر میں ہمارے ناظرین کو بتا دوں کہ ہم خلافت کے حوالے سے بات کریں گے، خلافت کے کیا معنی ہیں، اس کے کیا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کب خلافت کی نعمت سے بندوں کو نوازتا ہے، اور قرون اولیٰ میں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلافت کی کیا صورت رہی ہے، اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ خلافت کے لغوی معنی کیا ہیں، اور قرآن مجید میں خلافت یا خلیفہ کے تعلق سے کیا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور موجودہ زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں خلافت کے بارے میں کیا تصور ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جزاک اللہ۔ خلیفہ کے معنی تو آپ نے مختصر طور پر بتا ہی دیے ہیں، پھر بھی ہندوستان کے ماحول کے اعتبار سے ذرا یہ وضاحت میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اخبارات میں یا خاص طور پر جو غیر مسلم ہمارے علماء ہیں یا پترکار ہیں یا اسی طرح سے بعض دوسرے غیر مسلم ہیں، وہ خلافت کے معنی جو ہیں اختلاف کے معنوں میں لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی کا ورود کرنا یا کسی کی مخالفت کرنے کے معنی میں ہے، حالانکہ اختلاف معنی اور ہیں اور خلافہ کے معنی پیچھے آنے کے ہیں۔ تو میں یہ وضاحت کرتے ہوئے اپنے ہندوستانی عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ خلافت جب ہم کہتے ہیں اس کے معنی ہرگز آپس کے اختلاف کے نہیں ہیں، بلکہ بعض دفعہ جماعت احمدیہ کی تشریح کرتے ہوئے بعض پترکار یا ہمارے اخبار نویس یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کے بعد جو ہے ان کے اندر ایک اختلاف ہو گیا، تو یہ خلیفہ کو اختلاف سے جوڑتے ہیں، یہ غلط تصور ہے۔ تو خیر یہ وضاحت ضروری تھی ہندوستانی عوام کے اعتبار سے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو پیچھے آنے والا ہو۔ چنانچہ لغت کے اعتبار سے الخلیفۃ من یقوم مقام الصاحب و یسد مسدہ ہو، کہ خلیفہ لغوی اعتبار سے اس شخص کو کہتے ہیں جو جانے والے کے جگہ پر آ کر جو ہے اس کے کام کو سنبھالنے والا ہو۔ وہ من یسد مسدہ ہو مطلب ہے کہ اس کی جو خالی جگہ ہو گئی ہے اس کو وہ پر کرنے والا ہو۔ تو ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرے معنی لغوی اعتبار سے الخلافت والامارت،
خلافت امارت کو بھی کہتے ہیں، کسی کا امیر ہونا یا کسی کا لیڈر ہونا، اس کے معنی بھی بادشاہ کے معنوں میں بھی استعمال اسلامی اصطلاح میں بعد میں ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح سے اخلف اللہ علیہ کا اے رد علیہ کا مثل ما ذہبہ، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے خلیفہ بنا دیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو جانے والا تھا اس کے ہم خیال یا اس کا جو مقام تھا اس مقام پر اس کو وہ لا کے اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس کے معنی یہی ہیں کہ جانے والے کی جگہ کو پر کرنے والا، جس کو کہ اردو میں ہم جانشین کہتے ہیں، کہ ایک آدمی چلا گیا اس کی جگہ دوسرا آدمی بیٹھ گیا، یہ خلافت اصل میں ہے۔ اور خلافت کا جو مفہوم ہے قرآن مجید میں 2-3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کی بھی میں تشریح کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ نبوت کو بھی خلافت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 31 میں فرمایا ہے، فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ تو گویا کہ نبوت کا جو انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا جانشین ہے۔ دراصل میں تو دنیا کے سامنے آ نہیں سکتا، اس واسطے کہ میری صفات ایسی ہیں تنزیہی کہ عوام کو میں نظر نہیں آتا، اور میں جو کام کرتا ہوں وہ بھی عوام کو نظر نہیں آتے، حالانکہ یہ ساری کائنات اسی کی تخلیق کردہ ہے۔ یہ سارے چاند، سورج، زمین، آسمان وغیرہ سارا یہ نظام دلالت کرتا ہے کسی ایسی ہستی پر جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا ظاہری طور پر، اور اس کے آثار بھی عام طور پر نظر نہیں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسے شخص کو مبعوث کروں گا جو میری صفات کو اپنے اندر جذب کر کے میرا ایک جانشین بن جائے گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جانشین کے طور پر۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اصل میں خلافت نبوت کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی سورۃ صاد میں آتا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے یا اپنا جانشین بنایا ہے۔ تو اس پہ دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور دنیاوی اعتبار سے بادشاہ بھی تھے، تو گویا بادشاہت کا مفہوم بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، لیکن اصل مفہوم نبوت کا ہے۔ اسی طرح سے خلافت جو ہے ملوکیت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ایک قوم گزر گئی اور اس کی جانشین دوسری قوم بن گئی، یا یہ کہ بادشاہ بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے اذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ نوح کی قوم کے بعد اس نعمت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کا جانشین بنا دیا۔ تو گویا کہ یہ ایک قوم کے گزرنے کے بعد دوسری قوم کا آ جانا، اس کا کاروبار سنبھال لینا، یا یہ کہ اس کا جانشین بن جانا، اس کو بھی خلافت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یہ بھی صورت اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوم نوح کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ نے جانشین ان کا بنا دیا ہے۔ تو گیا کہ ایک قوم کے گزرنے کے بعد دوسری قوم جو آ جاتی ہے، یا دوسری قوم کے سپرد جو عنان حکومت قائم ہو جاتی ہے، اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں، اس کو خلافت ملوکیت کہتے ہیں، یعنی بادشاہت کے اعتبار سے جو برسر اقتدار آ جاتے ہیں، ان کو بھی اسلامی اور قرآنی اصطلاح میں خلافت کا نام دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے قوم، میری قوم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کہ تم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بنائے بطور جانشین کے، اور تم میں بادشاہ بھی بنائے۔ تو گیا کہ نبوت اور بادشاہت دونوں کو یہاں پر اکٹھا کر دیا ہے کہ نبی بھی بنائے ہیں اور نبیوں کے ساتھ بادشاہ بھی بنائے ہیں،
جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات آتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات آتی ہے۔ تو اس طرح سے آیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، سورۃ نور کی آیت 56 ہے، جس کو ہم عام طور پر پیش کرتے ہیں کہ آیت استخلاف ہم اس کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، وعد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ پیشگوئی نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ کوئی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی ہے، حالانکہ نہیں، وعد اللہ کا وعدہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اس میں 2 شرطیں لگائی، ایمان اور عمل صالح پر اگر قوم قائم رہی تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ کیا؟ لیستخلفنہم فی الارض، ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بنائے گا، اپنا جانشین بنائے گا، یا نبی کا جانشین بنائے گا۔ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبل، جیسے پہلے لوگوں کے خلیفہ اللہ تعالیٰ بناتا رہا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اس کے ذریعے سے اس دین کا قیام عمل میں آتا ہے، تمکین آتی ہے، اس دین کو پختہ کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر کچھ کمیاں رہ گئی ہیں تو آنے والا جو خلیفہ ہے، جو نبی کا قائم مقام یا جانشین ہوتا ہے، وہ ان کمیوں کو پورا کرنے کا یا اسی طرح سے جو کام ادھورے رہ گئے ہیں ان کو پورا کرنے کا اس کے ذمہ یہ کام ہے۔ اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ اس مذہب کی داغ بیل کو پھر پختہ کرتا ہے۔ یمکننا، تمکین دین جسے ہم کہتے ہیں، دین کو پختہ کرنے کے معنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، نبی کے گزر جانے کے بعد بڑے ابتلا آتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اصل دین سے پھر جاتے ہیں، یا یہ کہ مختلف قسم کی بدعات ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی تمام باتوں سے روکنے کے لیے خوف کا جو ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے پورا کرتا ہے یا کس کے ذریعے سے اس کو ہٹا دیتا ہے؟ اپنے جانشین کے ذریعے سے۔ نبی کا جو بھی قائم مقام ہوگا وہ ان باتوں کو دور کر دیتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں دھڑکن پیدا کر دیتی ہیں کہ ہمارے دین کا کیا ہوگا، اور جو خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا دین ضائع نہ ہو جائے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تاکیدی طور پر فرمایا کہ اس خلافت کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ تمام شکوک اور شبہات اور ہر قسم کے جو خطرات ہیں ان کو زائل کر دیتا ہے، اور یہ یقین دہانی کرا دیتا ہے کہ ڈرو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دین کو قائم رکھے گا، اور جس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنا چاہے اس دین کو قائم رکھے گا۔ تو یہ یُبَدِّلُونَ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر شرط لگائی کہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ آیت استخلاف بنیادی آیت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عمل میں آئی، اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تمکین دین عطا کی، انشاءاللہ اس کی بحث پھر ہم آگے کریں گے۔ تو بہرحال اس وقت اب یہ بھی سوال آپ کا تھا کہ اس وقت دنیا میں عام مسلمانوں کا خلافت کے بارے میں کیا تصور ہے۔ ان کا تصور دراصل یہ، چونکہ اس دور سے گزرے ہیں جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ اس کے بعد بادشاہت آئے گی، اور وہ بادشاہت پھر مختلف قسم کی وہ پیشگوئی ہے، انشاءاللہ آگے پھر بیان کریں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے اندر پھر ایسے جابر قسم کے، ظالم قسم کے بادشاہت ہوگی، کاٹنے والی بادشاہت ہوگی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج نبوت کو قائم کر دے گا۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کا یہ تصور تھا کہ چونکہ خلافت بعد میں ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی، بادشاہت میں تبدیل ہو گئی تھی، تو آگے بھی اب تصور یہی ہے کہ ہر جگہ جب بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہی ہے فلاں ملک کا بادشاہ جو ہے وہ خلیفہ ہو جائے،
یا کسی زمانے میں شاہ فیصل کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہو جائے، یا ٹرکی میں جو ہے عبدالحمید بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بھی تھا اور ساتھ جو ہے وہ یہ دولت سلطنت عثمانیہ کا جو ہے وہ خلیفہ بھی کہلاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے لوگوں کے ذہن میں اب بھی یہی ہے کہ یا تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی، یا امپیریلزم ہوگا، یا یہ ہے کہ یہ جمہوریت ہی ہوگی، تو چلو کسی کو انتخاب کر لیں گے تو وہی بادشاہ بھی ہوگا اور خلیفہ بھی ہوگا۔ یہ تصور آج کل ہے، حالانکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے آیت استخلاف پڑھی ہے سورۃ نور کی 56ویں آیت، اس پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر فرما دیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم دین پر قائم رہو گے، تمہارے اعمال درست رہیں گے اور ایمان اور اعمال صالحہ تمہارے اندر ہوگا تو تمہارے اندر خلافت ضرور قائم ہو جائے گی۔ اب آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر خود مسلمان اس بات کا واویلا کر رہے ہیں کہ جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارات تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو ان کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تو ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ اچھے برادرانہ تعلقات ہونے چاہیے، لیکن ان کا رنگ انہوں نے اختیار کر لیا، مختلف ان کے اندر رسوم آ گئیں، رواج آ گئے، تو گویا کہ اسلامی روایات کو چھوڑ کے انہوں نے دنیا داری کی رسوم و رواج کو اپنا لیا اور اس کے نتیجے میں اسلام سے بہت دور چلے گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، خلفائے راشدین کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ آج کل مسلمانوں کا تصور یہی ہے کہ کوئی یا تو ڈکٹیٹر ہوگا یا کوئی جمہوریت کا منتخب شدہ جو ہے کوئی نمائندہ ہوگا جو ہمارا خلیفہ ہوگا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 سال گزر چکے ہیں، ہم چیلنج ان کو دیتے ہیں اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ جب تک تمہارے اندر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہوں گے اور جب تک تم قرآن مجید کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہوگے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا کے مطابق تمہاری زندگی نہیں گزرے گی، تب تک تمہارے اندر خلافت تو قائم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جس خلافت کو قائم کرنا تھا وہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے سے اس خلافت کو خلافت علی منہاج نبوت کے طور پر قائم کر دیا ہے، اور الحمدللہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد 5ویں خلافت کا دور اس وقت چل رہا ہے اور بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، جماعت کی تربیت ہو رہی ہے۔ اگرچہ مخالفین اس کے خلاف بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں، بڑے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن یہ اعتراضات محض اعتراض ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ خلافت کے ذریعے سے احمدیت کا قافلہ رواں دواں چلتا چلا جا رہا ہے۔ دن بدن جو ہے اللہ تعالیٰ ترقیات سے ان کو نوازتا چلا جا رہا ہے۔ کہاں قادیان سے اٹھی ہوئی ایک اکیلی آواز، اور آج ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت پھیل چکی ہے، اور لوگ اس کو بھی ہنسی اور ٹھٹے سے اڑا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں خلافت سے وابستہ کی تھی وہ الحمدللہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے، خلافت کے تعلق سے کیا تصور ہے، اس کے کیا معانی ہیں، وہ ہم نے ابھی سنا ہے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے۔ آگے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلافت کا قیام اللہ تعالیٰ کب کرتا ہے؟ جس روحانی قیادت کی ہم بات کرتے ہیں، جس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ نبوت کے بعد جو ہے وہ اس کا ظہور ہوتا ہے، تو کب اللہ تعالیٰ خلافت کا جو روحانی قیادت کا جو نظام ہے اس کو قائم کرتا ہے، اور خلیفہ کا کیا کام ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں، تو خلیفۃ اللہ کا مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، اللہ تعالیٰ کا جانشین، تو جو پیغام وہ لے کر آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اہم اور ایسا دائمی پیغام وہ ہوتا ہے کہ نسلوں تک پھر وہ پیغام چلتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کنتو کنزن مخفیًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ آدم، میں ایک چھپا ہوا مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری شناخت ہو، میری معرفت سے دنیا فیض یاب ہو، تو اس کے لیے پھر میں نے نبی کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا۔ تو اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو دنیا میں ظاہر کرنا، اس کی شناخت کو پھیلانا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس معرفت کو پھیلانے کے لیے اس نبی پر اپنا پیغام وحی کے ذریعہ نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس پر نازل کرتا ہے، اور علم و حکمت کی جو باتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت کیسے ہونی ہے، اللہ کی مخلوق کی کیسے جو ہے وہ خدمت کرنی ہے، اور یہ کوئی ایسی معمولی باتیں نہیں ہوتی کہ نبی کے زمانے میں اس سے بات ہوگی اور پھر ختم ہو گئی۔ پیغام بہت ہی دائمی ٹائپ کا ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے، لیکن نبی جب آتا ہے تو انسان ہوتا ہے، اس کی عمر انسانوں کی طرح محدود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ جو خلیفۃ اللہ ہے آگے اس کا بھی خلیفے ہوں، اور وہ خلیفے پھر ہوتے رہیں، اور ان کے ذریعہ سے یہ جو پیغام اس نبی پر اللہ تعالیٰ اتارتا ہے وہ نسلاً بعد نسلاً پھیلتا چلا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی اور انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کے پیغام ہمیشہ خلفاء کے ذریعے سے پھیلے ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے بھی حدیث پڑھی ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما من نبوت قط الا تبعتها خلافت، کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نبوت آئی ہو اس کے پیچھے پھر خلافت نہ آئی ہو۔ خلافت نبوت کے پیچھے آنا لازمی ہے، کیونکہ نبوت یا نبی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے وہ ایک محدود زمانے تک ہوتا ہے، جتنی انسان کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، اور وہ پیغام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس نبی پر آتا ہے وہ بہت ہی ایک دائمی اور ایک منظم اور ایک مستند اور ہمیشہ رہنے والا، نسلوں پہ اثر کرنے والا پیغام ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کا نام ہے خلافت علی منہاج النبوت، نبوت کے راستے پر چلتے ہوئے خلافت آتی ہے۔ پھر اب اس میں ایک بات یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا نبی آتا ہے تو دنیا میں اندھیرا پھیل چکا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نبیوں کے آنے کے وقت جو دنیا میں اندھیرے کے پھیلنے کی جو مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ بحر میں بھی اور بر میں بھی، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، ہر جگہ فساد پھیل جاتا دنیا میں، ظلمت اور تاریکی اپنا جو ہے وہ چادر پھیلا دیتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا نبی اس ظلمت میں اور تاریکی میں مبعوث ہوتا ہے، ساری دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے، اس کے ارد گرد وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اس کے الہام کی روشنی میں ایک قوم کو اکٹھا کرتا ہے، قوم آہستہ آہستہ اس کے نزدیک آتی چلی جاتی ہے، ان پر خدا تعالیٰ کی ہدایت کا جو پرتو ہے وہ نبی کی طرف سے پڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ نبی کی وفات ہوتی ہے اس وقت ایک بڑی جماعت نبی کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ جو مومنین کہلانے والی ہوتی ہے، جو اعمال صالحہ پر قائم ہوتی ہے۔ تو پھر خلیفہ جب اس نبی کے بعد بنتا ہے تو وہ اس اعمال صالحہ پر قائم اور ایمان پر قائم جو لوگوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، وہ جماعت مل کر اپنے میں سے ایک خلیفہ کو منتخب کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے جو ابھی مول صاحب نے پڑھی کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں کہ وہ ان میں خلیفہ ضرور ضرور بنائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نبی سخت مخالفتوں اور سخت تاریکی اور سخت پریشانیوں کے دور میں سے اس قوم کو اپنے پروں کے نیچے لیتا ہے،
اپنی روحانیت کی گرمی پہنچاتا ہے، اور پھر وہ ہدایت کے مینار بنتے ہیں، اور وہ جو اس نبی کے ارد گرد قوم اکٹھی ہوتی ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے بھرپور، جب وہ نبی فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے میں سے ایک خلیفہ چنتے ہیں۔ اب کہاں یہ تصور اور کہاں وہ یہ کہ کسی بادشاہ کو خلیفہ بنا دو، یہ ہے خلافت علی منہاج نبوت۔ یہ وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں نبوت آئی ہو اور اس کے بعد پھر خلافت نہ آئی ہو۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اس رنگ میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہٰذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ رسولوں کے وجود کو، جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ شہادت القرآن صفحہ نمبر 58۔ اسی طرح ایک مقام پر آپ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور ان کے ذریعہ کی جانے والی تخم ریزی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی یعنی انبیاء علیہم السلام کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھوں سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور طعن و تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی اور ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ رسالہ الوصیت۔ چنانچہ دیکھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بعد خلافت راشدہ کے بارے میں بیان فرمایا تھا، اور آپ نے اسی خلافت راشدہ کے بارے میں فرمایا کہ میری پیروی کرنا، میری سنت کی پیروی کرنا، اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کی پیروی کرنا۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ ایک واعظ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ، یہ حدیث میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم رو پڑے اور ہم نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آخری واعظ ہوگا، الوداع ہے آپ کا۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا ایسے واعظ میں کہ میں تم کو ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہوگی۔ یعنی باقی جو خلفائے اعظام آئیں گے ان کی رات بھی دن کی طرح ہوگی، دن سے بھی روشن ہوگی، سوائے بدبخت کے، یعنی سوائے جو ازلی بدبخت ہوگا نا وہی ان کو پہچان نہیں سکے گا، ورنہ نبی کی وفات کے وقت جو قوم اکٹھی ہوگی اور ایمان اور اعمال صالحہ سے بھرپور، وہ تو فوراً شناخت کر لیں گے، سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ جو نہیں شناخت کرے گا وہ ازلی بدبخت ہوگا۔ فرمایا اس سے کوئی بھٹک نہیں سکتا۔ میں تمہیں اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اگر تم اس پر چلتے رہے تم کسی بھی صورت میں بھٹک نہیں سکتے، تم کسی بھی صورت میں ہدایت کے راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ یہ وہی ہدایت کا راستہ ہوگا جس کے بارے میں خلافت راشدہ کی جو یہ آیت ہے جس کو آیت استخلاف کہتے ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ جب ایسا خلیفہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو طاقت اور مضبوطی بخشتا ہے، اور یہ پھر ان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ جو ان کو طاقت اور مضبوطی بخشتا ہے وہ سخت قسم کے خوف کے حالات بھی اگر آ جائیں نا تو اللہ تعالیٰ وہ خوف کے حالات کو بھی ان کے لیے امن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کی جو تاریخ ہے، جو خلفائے کرام کی تاریخ ہے، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے ہمارے موجودہ امام
سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز تک، کہ دیکھیں تاریخ جاننے والے، احمدی تاریخ سے جو واقف ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کیسے کیسے خطرناک دور بھی آئے، بڑی بڑی حکومتیں ٹکرائیں، بڑے بڑے بادشاہوں نے سر مار لیا، لیکن کیا کبھی ایسا ہے کوئی ایک دن بھی چڑھا ہے کہ جماعت احمدیہ تنزل کی طرف جا رہی ہو، نعوذ باللہ ادبار کی طرف جا رہی ہو؟ باوجود ان شدید مخالفتوں کے، شدید خوف کے بادلوں کے، جماعت احمدیہ نے ہمیشہ ترقی کے راستے پر قدم رکھا ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف اور صرف ایک امام جماعت احمدیہ ہے جو دنیا کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے۔ اور ان دنوں میں بھی جب کہ خطرات منڈلا رہے ہیں، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، کون دنیا کی جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے سوائے اس کے کہ امام جماعت احمدیہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ، جن کے دل میں تڑپ ہے، جن کے دل کے اندر ایک سوز ہے، بھرا ہوا ہے کہ یا اللہ اس دنیا کو بچا لے، اس دنیا کی اصلاح کر، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ تو یہ ہے حقیقی خلافت جو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف جاتے ہیں، ان کے بھی سوالات ابھی ہم سنتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مرزا صفدر صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مرزا صفدر صاحب۔ دیکھیں تاریخ جاننے والے بڑی بڑی آپ کی آواز وہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے، لائن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے۔ جی آپ کی لائن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، اب آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیں آپ کیا بتا رہے تھے؟ میں نے تو ٹی وی کی آواز بند کر دی ہے، ٹھیک آ رہی ہے بات میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیں۔ جی صفدر صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ جی آپ کی آواز تھے آپ، ہیلو، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر لیں، ہم آپ کو سن رہے ہیں، آپ اپنا سوال پیش کریں۔ میں آپ کو ریکارڈ کرا کے بھیج دوں؟ مجھے بالکل نہیں آ رہی۔ آپ نے جو سوال ہمیں لکھ کر بھیجا ہے وہ اس وقت ہمارے پاس ہے، میں ہماری ٹیکنیکل ٹیم سے درخواست کروں گا کہ ٹیلی فون لائن کاٹ لیں۔ انہوں نے جو سوال بھیجا ہے مرزا صفدر صاحب نے سوئٹزرلینڈ سے، وہ یہ ہے کہ مجدد کی ضرورت کب پیش آتی ہے، اور کیا اس کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے، اور کیا یہ خلیفہ کا جانشین ہوتا ہے؟ یہ مرزا صفدر صاحب کا سوال ہے جو سوئٹزرلینڈ سے ابھی رابطے میں تھے، ان کے ساتھ ہماری بات صحیح نہیں ہو سکی۔ صفدر صاحب، اس تعلق سے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلی خطبہ عنایت فرمایا ہے، اور اس خطبے کا عنوان یہ ہے خلافت اور مجددیت، اور بڑا تفصیل سے آپ نے ان باتوں کو پیش کیا ہے۔ تو میں مختصر طور پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ خلافت راشدہ 30 سال تک ہے، 30 سال کے بعد پھر بادشاہت شروع ہو جائے گی، اور پھر بادشاہ بھی ایسے ہوں گے ظالم اور جابر، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ مستدرک حاکم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آن وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا نبوت قائم رہے گی، اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو جائے گی۔ اور جب خلافت راشدہ اس کے بعد پھر فرمایا جب اللہ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا، اور اس کے بعد پھر بادشاہت آ جائے گی، ظالم و جابر وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے دور کے لیے دراصل جب بادشاہت ایسی ہو جو ظالم اور جابر بھی ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ دنیا داری میں لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور کے لیے جب خلافت راشدہ ختم ہو جائے گی، بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے گی، بادشاہ بھی مسلمان ہوں گے، لیکن ان کی توجہ زیادہ تر سیاست کی طرف ہوگی، دنیا داری کی طرف ہوگی، دین کی طرف جو ہے ان کا رجحان کم ہوگا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر ہمارے مسلمان بادشاہوں نے صحیح رنگ میں اسلامی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ تو بہرحال
یہ ایسا دور تھا جب کہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی، تو ایسے دور کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا رہے گا جو دین کی تجدید کا کام کرتے رہیں گے۔ تو اب خلافت کا کام کیا ہے؟ دین کی تجدید کا ہی ہوتا ہے۔ جب خلافت ختم ہو گئی تو ایک لحاظ سے یہ عبوری دور تھا، جیسا کہ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ صوبائی اگر گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے تو اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے اور گورنر راج کہہ لیں اس کو، یا سینٹرل گورنمنٹ کے تحت وہ راج ہو جاتا ہے۔ بعینہ ہی یہ حالت تھی کہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی، عبوری دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دینی اعتبار سے تم لوگوں کو محرومیت کا شکار نہیں ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا رہے گا جو دین کی خدمت کریں گے، جو دین کے اندر غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کریں گے، اور تجدید دین کا، تجدید کے معنی ہے نیا کرنا، تو دین کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو نئے سرے سے اصلی تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو لہٰذا 14 صدیاں اب تک گزر چکی ہیں، تو ان 14 صدیوں میں ہر صدی پر حجج الکرامہ بڑی مشہور کتاب ہے نواب صدیق حسن خان صاحب کی، اس کے اندر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 14 صدیوں کے مجددین کے نام بھی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجددین قائم کیے جاتے ہیں، اور یہ مجددین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام کے مطابق کرتے ہیں، ان کا انتخاب عمل میں نہیں آتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل لوگ کئی اٹھے ہیں کہ یہ جی فلاں جگہ ایک مجدد پیدا ہو گیا، فلاں جگہ، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، اصل میں یہ محض اپنی شہرت حاصل کرنے والی باتیں ہیں، ورنہ ان کے اندر روحانیت والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ کام جو مجددین کرتے ہیں دراصل خلافت ہی کا کام ہے۔ جب خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو گئی تو پھر تجدید دین کے لیے کسی اور مجدد کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہی ہمارا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا بھی خلافت پر اجماع ہوا، تو اس واقعے کی تفصیل ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، اور اسی طرح 4 جو خلفائے راشدین ظاہر ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، تو ان کے کارہائے نمایاں اور صحابہ کا ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا، اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دراصل خلافت پر جو اجماع ہوا یا خلافت جو قائم ہوئی وہ بھی ایک بڑی ہی ایمان افروز بات ہے کہ جب حضور کی وفات، جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا 25 تاریخ کے جمعہ کا جو خطبہ سنا ہے، اس پہ بڑی تفصیل سے حضور نے ان بات کو بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طرح سے خلافت راشدہ کا قیام عمل میں آیا، کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عمل میں آئی، تو بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے وہ خطبہ سنا ہے ان کے ذہنوں میں ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو اس کی ریکارڈنگ ایک دفعہ ضرور سماعت کر لیں، بڑی تفصیل کے ساتھ حضور نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ تو مختصر یہ کہ حضور کی جب وفات ہو گئی تو اب جو انصار تھے ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ اب آسلم گزر چکے ہیں، اب کوئی نہ کوئی تو باغ ڈور سنبھالنے والا ہونا چاہیے، تو خلافت جو ہے وہ دراصل انصار میں سے ہونی چاہیے، اس واسطے کہ مدینہ آنے کے بعد سارا کچھ نظام جو ہے وہ انصار نے سنبھال لیا تھا۔ تو چنانچہ جیسا کہ حضور نے بھی بیان کیا ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ یہ ایک ایسا چھپر تھا جو دراصل بنو ساعدہ کے محلے میں جو ہے یہ بنا ہوا تھا، کبھی لوگ بیٹھ کے باتیں کرنا چاہتے، مشورہ کرنا چاہتے تو وہاں آ جاتے تھے۔ تو وہاں پر انصار جمع ہوئے اور انہوں نے یہ تجویز کی کہ انصار میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، اور اس بات پر گئے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر قریش جو کہ مہاجرین ہیں وہ اگر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ کہ ایک خلیفہ ان میں سے ہونا چاہیے، ایک خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ تو یہ ایسا اختلافی بات شروع ہو گئی تھی،
جب یہ باتیں معلوم ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے بعض صحابہ کو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو ذکر کیا کہ آپ ضرور آئے، آپ سے مشورہ کرنا ہے، رائے لینی ہے آپ سے۔ کہنے لگے کہ میں تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین کا کام کر رہا ہوں، بڑا اہم کام اس سے اور کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، اس سے بھی زیادہ اہم کام ہے۔ بہرحال تمام باتیں ان کو بتا دیں کہ اس طرح ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہے انصار جمع ہوئے ہیں اور وہ خلافت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان میں سے خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے۔ تو یہ بھی میں بتا دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بخاری میں بھی اور بعض دوسری حدیث کی کتابوں میں، مسلم میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ذکر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت ابوبکر کے بارے میں لکھ دوں کہ میرے بعد یہ میرے خلیفہ ہوں گے، لیکن پھر میں نے یہ انکار کیا کہ نہ اللہ تعالیٰ ان کی خلافت پر، اللہ تعالیٰ ہی ان کی خلافت پر راضی ہوگا اور دوسرے کوئی لوگ راضی اور نہیں ہوں گے کسی اور پر، اور دوسرے کے مومنین بھی سارے کے سارے ابوبکر صدیق کو ہی خلیفہ بنائیں گے، اس واسطے میں خاموش رہا۔ تو یہ بڑی واضح حدیث ہے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں گئے اور انہوں نے ان کے خیالات سنے، تو وہ کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دل میں بہت ساری باتیں سوچ کے گیا تھا کہ میں بیان کروں گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ ٹھہرو میں بولتا ہوں۔ تو جو کچھ باتیں وہ سوچ کے گئے تھے وہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بیان کر دی کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم لوگ انصار دین ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آپ نے کی ہے، مسلمانوں کی جو اشاعت وغیرہ ہوئی ہے وہ سب آپ کی مدد سے ہوئی ہے، آپ لوگ ہمارے انصار ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو خلافت کا حق ہے یا یہ کہ سرداری کا جو حق ہے، تمام عرب کے قبائل اس بات پر متفق ہیں کہ مکے کی سرزمین میں جو قریش کا قبیلہ ہے اس کی سرداری کے علاوہ کسی کی سرداری وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھو، ورنہ پھر یہاں تو خون کی نہریں بہہ پڑیں گی، فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی، تو اس وقت پھر سب نے جو ہے متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ تو یہ سب سے پہلا اجماع تھا، جو ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تمام انبیاء کی وفات کا ایک تو اجماع ہوا، جیسا کہ حضور نے اپنے خطبے میں بھی ذکر فرمایا، اور دوسرے یہ کہ پھر قریش کو، یہ انصار کو بھی یہ سمجھ میں آ گئی بات تو درست ہے کہ ہم بطور وزیر کے کام ضرور کریں گے، لیکن خلافت کے اس کے بارے میں جو ہے ہم دستبردار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت توفیق دی کہ حضرت ابوبکر صدیق نہایت کمزوری کی حالت میں، ایسی حالت میں کہ حضور کی وفات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ، مدینہ اور ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس کے علاوہ باقی تمام عرب کے اندر بغاوت پھیل گئی تھی۔ کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، وہ کہتے کہ اب ختم ہو گئی ساری باتیں، کوئی زکوٰۃ وغیرہ ہم نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑے رقیق القلب ہیں، کہ بہت جلد ان کو رونا آ جاتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک لشکر جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شہادت جہاں عمل میں آئی تھی، یہ رومیوں سے جنگ چڑھ رہی تھی، وہاں پر یہ لشکر تیار کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس کا جو سردار تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ بن زید جو ہے ان کو بنایا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں آپ کی وفات ہو گئی تو اس کو فی الحال روک لیا گیا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، یہ جو اسامہ بن زید کا لشکر روانہ ہو رہا ہے رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اس کو فی الحال روک دیا جائے، کیونکہ مدینے کے حالات بڑے خطرناک ہیں اور ادھر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ جس لشکر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا اور اس کا سپہ سالار بنا دیا تھا اسامہ بن زید کو، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ اس کو روک سکے۔ اگر
مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ عورتوں کی اور بچوں کی لاشوں کو کتے گھسیٹتے بھی پھریں گے، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا، اس کو جانے دیا۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے سمجھا کہ ایک لشکر جو کہ 30,000 کے قریب اس کی تعداد تھی، یہ وہاں مدینے سے نکل کر رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا ہو گئی کہ پتہ نہیں اور کتنی قوت پیچھے موجود ہے، کتنا بڑا لشکر ہے ابھی مدینے کی حفاظت کے لیے۔ خوف کا وہ حالت ایسی ہوئی تھی کہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ مدینے پر حملہ کر سکے۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص ایک اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ پہ دیتا تھا، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا۔ اور اس کے لیے بھی جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پوری جرأت کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں تو لوگوں میں اور دہشت پیدا ہو گئی اور سب کے دل نرم پڑ گئے کہ یہ تو بھئی بڑے عجیب بات ہے، ورنہ تو ہم لوگ سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ چنانچہ اس کا بھی اثر ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی تمکین دین عطا کی کہ تمام جتنے بھی باغی ہو گئے تھے وہ پھر آہستہ آہستہ ساروں کے سار وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر مجتمع ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ ایک طرف رومیوں سے جنگ ہے اور دوسری طرف ایرانیوں کے ساتھ بھی جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور ایرانی یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کہاں لڑ سکتے ہیں، آسان تو گزر گئے ہیں، اب یہ ابوبکر وغیرہ کیا کر سکتے ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ جبکہ اسلامی لشکر ان کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ جب بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یہ بات ہے کہ ہم تو غفلت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ایسی بات ہے، لہٰذا ان کے اندر بھی خوف و ہراس پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ادھر رومیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، ادھر ایرانیوں کے ساتھ بھی، اگرچہ بعد میں بھی یہ مارکا چلتا رہا۔ حضرت عمر کے زمانے میں پھر پوری طور پر جو ہے وہ فتح یابی ہوئی۔ پھر یہ دیکھیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا جاتا تھا کہ بڑے سخت مزاج ہیں، ان کی نبوت کے لیے بڑا مشکل ہوگا، لیکن اگر عوام پر اس بات کو چھوڑ دیا جاتا تو ممکن ہے کہ حضرت عمر کو نظر انداز کر دیتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھانپ کے میرے بعد حضرت عمر جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے، یہ تجویز کر دیا۔ تو گویا کہ ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ کو مقرر کرنے کا طریق بھی ہمیں پتہ لگتا ہے۔ دوسرے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنا دی، لوگوں کے اندر جو خلافت کے بارے میں چہ میں گوئیاں ہو رہی تھیں، آپ نے ایک کمیٹی بنا دی جس کے اندر 10 یا 12 جو ہے وہ پرانے صحابہ تھے۔ وہ کمیٹی آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر عمل آئی۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں تو فتوحات کا ایک نیا دور چلتا ہے۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں اگرچہ فتنہ بڑھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے رعب قائم تھا، اور بعد میں حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو جنگیں چھڑی ہیں تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روم کے بادشاہ نے یہ چاہا کہ مدینہ پر حملہ کر دیں کہ اب معاویہ میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اختلاف چل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ جب امیر معاویہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا قیصر روم کو کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ میں اور علی میں اختلاف ہے اور تم حملہ کر کے ہم لوگوں کو جو ہے شکست دے دو گے، یہ تمہارا بات جو ہے یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ یہ تمہارا وہم ہے، اس واسطے کہ جب اگر تم مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آؤ گے تو علی کی طرف سے جو سب سے پہلا سپہ سالار تمہارے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا پر بڑا رعب ڈال دیا، اور ادھر روموں میں بھی فتح ہوا، شام فتح ہوا، ادھر جو ہے ایران فتح ہوا۔ یہ سب کے سب فتوحات حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک چلتے چلے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت جو خلافت راشدہ تھی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت قائم تھی، اس واسطے کہ ان کے اندر روحانیت تھی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی تھا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا پر بھی عمل ان کا درآمد تھا، آمنوا و عملوا الصالحات پر بھی پورا عمل تھا۔ اب چونکہ وقت محدود ہے، میں صرف ایک بات بیان کر دوں کہ
حضرت ابو ہریرہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب علی اور معاویہ کے درمیان جنگ چھڑ رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں حالانکہ کافی فاصلہ تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علی کے پاس آ جاتے، اور جب نماز ختم ہو جاتی کھانے کا ٹائم ہوتا تو امیر معاویہ کے لشکر میں چلے جاتے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ نمازوں کا مزہ علی کے پیچھے آتا ہے اور کھانے کا مزہ جو ہے امیر معاویہ کے پاس ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی طاقت بھی عطا کی اور بڑا روب ساری دنیا پر چھا گیا اور عظیم فتوحات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ آج کے ایپیسوڈ کا آخری سوال محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ہے کہ ہم نے سنا کہ خلفائے راشدین کے دور میں کس طرح عظیم الشان کامیابیاں اسلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی خلافت کی جو محرومی ہے وہ بھی مسلمانوں کی بدقسمتی رہی کہ ان کو اس محرومی کے عرصے سے بھی گزرنا پڑا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ اس کی وجہ تو آیت استخلاف میں بیان ہو گئی ہے اور اس کا ذکر بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں یہی بیان ہوا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں کہ ان میں خلافت کو قائم کرے گا۔ لیکن جب ایمان اور اعمال صالحہ کا وہ معیار نہیں رہا، ایمان بالخلافت بھی نہیں رہا، تو پھر اللہ کا وہ وعدہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بارے میں یہ بتاتا ہوں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں مسلمانوں کی قسمت کا آخری فیصلہ کیا گیا ہے اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ خلافت کے قائل رہے اور اس غرض کے لیے مناسب کوشش کرتے رہے تو جس طرح پہلی قوموں میں خدا تعالیٰ نے خلافت قائم کی اسی طرح ان کے اندر بھی خلافت قائم کر دے گا۔ یہ ایک وعدہ ہے، پیش گوئی نہیں ہے۔ اگر مسلمان ایمان بالخلافت پر قائم نہیں رہیں گے اور ان اعمال کو ترک کر دیں گے جو خلافت کے قیام کے لیے ضروری ہیں تو وہ اس انعام کے مستحق نہیں رہیں گے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو خلافت اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جاری فرمائی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دائمی ہے اور وہ تا قیامت رہے گی۔ اس کے تعلق سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو خلافت ہے، یہ خلافت علی منہاج نبوت جو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس کو جاری فرمایا ہے، یہ دائمی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ اور اسی کے بارے میں سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی سب نے یہ بات بیان فرمائی علی ترتیب کہ یہ خلافت دائمی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں آئندہ انشاءاللہ تعالی خلافت احمدیہ کو کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ جماعت احمدیہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے، کوئی بدخواہ اب خلافت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جماعت اس شان سے ترقی کرے گی، خدا کا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ کم از کم 1000 سال تک جماعت میں خلافت قائم رہے گی۔ اور حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں حضور نے جو یہ خطبہ اس ارشاد فرمایا تھا 27 مئی 2008 کو، اس میں فرمائے قدرت ثانیہ یہ خلافت کا نظام اب انشاءاللہ قائم رہنا ہے اور اس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ مطلب لیا جائے کہ وہ 30 سال تھی تو وہ 30 سالہ دور آپ کی پیشگوئی کے مطابق تھا اور یہ دائمی دور بھی آپ کی پیشگوئی کے مطابق ہے۔ اس میں دراصل اس حدیث کی طرف حضرت امیر المومنین نے اشارہ فرمایا جس میں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبوت آئے گی، پھر خلافت آئے گی، پھر بادشاہت آئے گی، پھر آخر میں فرمایا خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، ثم ساکتا، پھر حضور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد گویا کہ کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں فرمایا اور پھر دائمی
اور تا قیامت ہونے کا یہ ایک لحاظ سے اشارہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی خلافت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سے دعا ہے کہ ہمارے درمیان ہم لوگوں کو توفیق عطا کرے کہ ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ تا قیامت یہ نعمت ہم لوگوں میں جاری رکھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کرام، دور آخرین میں خلافت اللہ منہاج النبوہ کا دوبارہ کس طرح آغاز ہوا، اس کے حوالے سے ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہماری اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ جو ہے مرخہ 5 مارچ بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 10 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4:30 بجے ہم قادیان دارالمان سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا